بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو، نہ پشت پھیر کر چلو، اور سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بنو۔ 3 دن تک قطع تعلقی کر کے اگر بات کر لی تو گناہ نہیں، ورنہ اللہ تعالی ان دونوں سے اعراض فرماتے رہیں گے جب تک دونوں بات نہ کر لیں۔ رواہ طبرانی شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مدد فرمائے تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ ابو داؤد اور بہقی شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو حراش حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑ دے، اس نے گویا اس کا خون کیا، یعنی سال بھر قطع کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پرستش کریں، یعنی کفر و شرک کریں، لیکن ان کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے اور ان کو آپس میں بھڑکانے سے مایوس نہیں ہوا۔ بزار کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 شخص اسلام میں داخل ہو کر ایک دوسرے سے قطع تعلقی کریں تو یقیناً ان میں سے ایک اسلام کامل سے نکل رہے گا جب تک تعلق بحال نہ کرے، اور اسلام کامل سے نکلا رہنے والا وہ ہوگا جو ان دونوں میں سے ظلم کرنے والا ہوگا۔ مسلم شریف، ابو داؤد شریف و ترمذی و ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو مغفرت فرما دیتے ہیں، البتہ وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتا ہے کہ جس کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کہا جائے گا، ان دونوں کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ ایک روایت میں دوسری بار بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں سے کہا جائے گا۔ طبرانی شریف کی ایک اور روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کی رات اللہ تعالی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والا یا وہ شخص جو کسی سے کینہ رکھے۔
طبرانی شریف کی ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ان میں سے ایک بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا، یعنی اگر ان 3 میں سے ایک بھی ہوئی تو مغفرت نہ ہوگی۔ پہلی چیز، جو اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو۔ دوسری چیز، جادوگر نہ ہو، جادوگروں کے پیچھے چلتا ہو۔ تیسری چیز، اپنے بھائی سے کینہ نہ رکھتا ہو۔ بہقی شریف کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اٹھ کر نماز شروع کی، اس میں اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو اٹھ کر آپ کے انگوٹھے مبارک کو حرکت دی تو اس میں حرکت ہوئی۔ پھر جب آپ نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے، ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یا فرمایا اے حمیرہ، کیا تمہارا گمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی قسم ایسی بات نہیں، بلکہ میرا گمان آپ کے طویل سجدے کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ عز و جل 15 شعبان کی رات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، استغفار کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ رکھتا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دعا کیجئے، یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، اقرار جرم کرتے ہیں، آپ کے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہر خطا و عصیان سے محفوظ رکھیے، ہر تقصیر و کوتاہی سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ ہم کو اپنی نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے بچا لیجئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہم پر اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس وقت جہاں جہاں بھی ہیں اور دشمنوں کی زد میں ہیں، سازشوں میں ہیں، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو ہدایت دیجیے اور ان کو دشمنوں سے آزاد کر دیجیے، اعدائے دین کی سازشوں سے ان کو بچا لیجیے، آمین یا رب العالمین۔